على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ البقرہ کی چوتھے رکوع کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 43، جس میں اللہ رب العزت ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، یعنی جو رکوع کرتے ہیں ان کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ ترجمہ ہے آیت مبارکہ کا۔ یعنی دو عبادات، وہ عبادتیں جو فرضی عبادتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمایا اور مقدم رکھا نماز کو کہ ایمان والو نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنا الگ چیز ہے، نماز کو پڑھنا الگ چیز ہے، نماز کو ادا کرنا الگ چیز ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، بعض اوقات میرا کام بیچ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، میری وہ نماز پڑھی گئی ہے، میرے سر سے فرض کو ہٹا دیا گیا ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر چکا ہوں۔ میں نماز ادا کرتا ہوں، کبھی میری نماز غالب رہتی ہے اور کبھی میرا کام غالب رہتا ہے۔ بعض اوقات میرے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے نماز بعد میں ادا کی جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز تو پہلے ادا کر لیتا ہوں لیکن کام بعد میں کر لیتا ہوں، یہ میں نے نماز ادا کر لی ہے۔ لیکن مطالبہ قرآن اور مطالبہ احکم الحاکمین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا قرآن میں، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ آج سے پاکستان میں یہ حکم قائم ہو گیا ہے، نافذ ہو گیا ہے کہ اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور وہ قائم ہوتا ہے 24 گھنٹوں کے لیے، وہ قائم ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یعنی کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ جس طرح ادا کرنے کا حق ہے۔ ادا کرنے والے نمازی تو ہیں، لیکن مطالبہ قرآن یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور قائم کرنے والی نماز وہ ہوتی ہے کہ میری دنیا کے سارے کام، میری دنیا کی ساری مصروفیات، میری دنیا کی سارا کچھ، جتنا میں کچھ کر رہا ہوں وہ سب کچھ پیچھے رہ جائے، میری نماز سب سے مقدم ہو جائے، میں ایسی نماز پڑھنے لگوں۔ اور اسی نماز کے بارے میں قرآن کریم میں آگے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور لفظ ذکر فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور یہاں پر حافظوا کا لفظ ذکر فرمایا اور اعلان فرما دیا کہ ایمان والو حافظوا علی الصلوات، حافظ یحافظ محافظۃ، عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ باب تفاعل سے اس کا تذکرہ ہے، اور جب ایسے لفظ بولے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر نماز ادا کرتا ہوں تو بدلے میں مجھے خدا کچھ عطا بھی کرے گا۔ حافظ یحافظ محافظۃ کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا، تو اللہ نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات، تم اپنی نماز کے خود محافظ بن جاؤ، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ خود تمہاری ذمہ داری اپنے ذمہ لے لوں گا۔ تم میری نماز کی حفاظت کرو اور میں خدا تمہاری حفاظت کروں گا۔ نماز میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے خدا تعالیٰ کی
حفاظت کا ذمہ مل رہا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور جب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جھکتے رہو جھکتے رہو جھکتے رہو، اس طرح زندگی گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آخری وقت آیا قبل از وفات، تب بھی نماز کی اتنی فکر۔ حالت یہ ہے، بیماری کا یہ عالم ہے کہ چلا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر اور کہا کہ مجھے مسجد تک لے جاؤ۔ حالانکہ ایک دفعہ جب گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے، اور حالت اتنی تھی سخت تھی کہ بالکل بھی چل نہیں سکتے تھے، جسم میں ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تو پھر بھی نماز کے لیے پہنچے اور کہا کہ میری نماز نہ رہ جائے، نماز نہ رہ جائے۔ یہ سب کچھ محنت کرنا، مشقت کرنا، اس کے باوجود کہ وہ بخشائے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ جنت کے سردار ہیں، اس کے باوجود کہ وہ قیامت والے دن ہم سب کی شفاعت کریں گے اور ان کو شفاعت کا حق بھی حاصل ہے، پھر بھی ان کے عمل تو دیکھیے اور ان کا اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا تو دیکھیے کہ وہ کیسے حاضر ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، میں اس کو عزت دیتا ہوں، احترام دیتا ہوں۔ میرا کوئی رشتہ دار آ جائے، اس کے لیے اچھی دعوت کا اہتمام کرتا ہوں، افطاری کا اہتمام کرتا ہوں، سحری کا اہتمام کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی کسی قسم کی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھروں میں آنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہوں جو میرے قریبی بندے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو میں اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ اور یہ مت سمجھو کہ نماز نہیں پڑھ رہے تو بہت اچھا کاروبار کر رہے ہو تو تم کامیاب انسان بن گئے ہو، نماز نہیں ادا کر رہے، بہت ظلم و ستم کر رہے ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ جو ان کو میں 5 وقت اپنی مسجد میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دیتا ہوں، وہ ہیں میرے محبوب ترین بندے، کیونکہ میرا گھر ہے، میں جس کو چاہوں بلاؤں۔ اور بلانے والا دیکھو کوئی عام نہیں، بلانے والا کائنات کا خالق ہے، بلانے والا کائنات کا مالک ہے، بلانے والا کائنات کو چلانے والا ہے۔ اور میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ حل تعالی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، جب میں اور آپ اپنی حقیقت دیکھنے لگتے ہیں تو ہم تو اس چیز سے پیدا کیے ہیں جو چیز قابل ذکر ہی نہیں ہے، جس کو ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ اور وہ کائنات کا خدا ہمیں یہ کہے کہ میں تمہیں اپنے گھر میں بلا رہا ہوں، اور اس کے بلاوے کو جب ہم انکار کریں گے تو قیامت کے روز جب جنت اور جنتی اور جہنمی اللہ تعالیٰ الگ فرما دیں گے دونوں کو، تو جنت والے لوگ جہنم میں جان کر کہیں گے ما سلککم فی سقر، یا تمہیں کیا ہوا، تم جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے ہو، کیا وجہ تھی، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو وہ سب سے پہلے جو عذر اتنے 3-4 عذر پیش کریں گے، ان میں سے سب سے پہلا عذر یہ پیش کریں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم اللہ کے لیے نماز کو نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ وہ یہ عذر پیش کریں گے جس کے سبب آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا کہ ہم جہنم میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ سب سے ساری چیزوں کا حساب لیں گے، لیکن سب سے اعلیٰ اور اچھی چیز جس کا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حساب لیں گے وہ ہے تمہاری نماز۔ اور اگر تمہاری نماز 100% کامیاب نکل آئی، 100% ویسی نکل آئی جیسے کہ خدا تعالیٰ کو پسند تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ باقی غلطیاں معاف فرما کر اسی نماز کی بدولت ہی تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر تمہاری نماز میں کمی پیشی رہ گئی، اور اگر تمہاری نماز میں کمی پیشی رہ گئی اور تم وہاں پر حساب دینے سے لڑکھڑا گئے، تو پھر وہ تمہاری نماز بھی تمہیں جہنم میں لے کے جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو بغیر عذر کے اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں اور گھر سے مسجد تک چل کر نہیں آتے اور مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو لکڑیاں اکٹھی کر کر آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی کہ کافر اس کو توحید کی دعوت پر پتھر مارتے ہیں، وہ نماز نہ پڑھنے والوں سے اس قدر ناخوش ہیں کہ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور کیوں فرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز تو اپنا گھر ہوتا ہے، اپنی بیوی ہوتی ہے، اپنے بچے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ جو چیزیں اس کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، جب وہ میرے اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کر رہا اور میرے اللہ کی بنائی ہوئی نماز کو ادا نہیں کر رہا، اس کی محبوب ترین عبادت کا حق نہیں ادا کر رہا، تو میں محمد کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اس کی بھی محبوب ترین چیزوں کو اس کے پاس نہ رہنے دوں اور ان کو آگ جلا دوں، آگ لگا کر جلا دوں۔
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث. اور مومن کو کیا فرمایا؟ الصلاۃ مراج المومنین، ایمان والو اگر نمازی ہو، نماز کی پابندی کرنے والے ہو تو پھر پریشان نہیں ہوتا کہ یہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، مومن کی بلندی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. کہ اگر نماز تمہاری کمزور نکل آئی تو گویا کہ ایسے کہ تم نے دین کو گرا دیا، اور اگر تم نے نماز کو قائم کیا گویا کہ تم نے پورے دین کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئی ہے. یہ بھی فرمایا. الصلاۃ مراج، وہ قرآن کریم کی آیات مبارک کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم تو نماز ادا کرتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں، قائم تو ہم کرتے نہیں ہیں. اور قرآن کا کیا اعلان ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ جو نماز ہے یہ نماز ایمان والوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے کہ جس وقت اس کا وقت آئے اسی وقت ہی آ کر اس کو ادا کرو. وقت پر نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اور وہ شخص جو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 27 گنا زیادہ نمازیں پڑھنے کے اجر کی خوشخبری دیتا ہوں. کہ اچھے طریقے سے جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے، وضو کر کر پھر مسجد کی طرف آتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں، اور اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک غلطی کو معاف فرماتے ہیں، اور اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک درجہ بڑھاتے رہتے ہیں. یہ ہے نماز سے آنے کی پہلے کی بات. اور پھر جتنی جلدی مسجد میں آ کر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں کس وقت نماز پڑھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نماز کھڑی نہیں ہوتی اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہے، اسی باب و عبادت کرنے والا، کہ وہ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو اس کے بیٹھنے کی وجہ سے نماز کا ثواب عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہمارے لیے معیار بنایا نماز کو کہ میں اپنی نماز اپنی منمانی سے پڑھنے والا نہ بنوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز کیا تھا کہ جب نماز پڑھتے تھے تو پوری رات نماز پڑھ رہے ہیں اور پاؤں پر ورم پیدا ہو گیا، پاؤں سوج گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشائے ہیں، آپ تو جنت کے سردار ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں، پھر اتنی تکلیف کیوں؟ فرمانے لگے کہ اگر میں اتنا ہی بخشایا ہوں تو کیا جس رب نے مجھے اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دی ہے، کیا میں اس توفیق پر بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور بار بار یہ آیت تلاوت کر رہے تھے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم. اے میرے اللہ اگر تو میری امت کے لوگوں کو بخش دے گا تو پھر بھی وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو عذاب دے گا تو پھر بھی وہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اگر تو بخش دے تو ویسے بخشنے والا ہے. یہ اعلان کر رہے ہیں. اور معیار ہمارے لیے نماز کا کتنا خوبصورت بنا دیا کہ جیسے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اللہ نے تمہارے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی زندگی کو ایک طرز عمل زندگی بنا دیا ہے، ایک معیاری زندگی بنا دیا ہے، ایک مثالی زندگی بنا دیا ہے کہ تم اس زندگی کو فالو کر کر اس زندگی کے پیچھے چل کر تم جنت کے راستے میں جانے والے بن جاؤ. اور پھر کیا فرمایا کہ تم میری نمازیں ادا کرتے ہو، میرے پاس ایک وہ نمازی بندہ ہے کہ جس کی نماز مجھے اتنی محبوب ہے کہ جس کی نماز مجھے، قرآن میں اعلان ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میری نماز اس قدر بلند نماز ہونی چاہیے کہ میری نماز مجھے برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی بن جائے. میں بے حیائی کرنے کا سوچوں تو میرے ذہن میں خیال آئے کہ میں تو نمازی ہوں، میں برے کام کرنے کا سوچوں تو میرا دل مجھے مجبور کرے کہ میں تو نمازی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک وہ نمازی ہے کہ جس کی نماز میں اللہ کو اتنی محبوب ہے، میں اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں نے قیامت کی صبح تک اس کی نماز کو تمہارے لیے مثالی نماز بنا دیا. اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جس ایمان والے نے میرے ہاں اپنی نماز کو مقبول و منظور کروانا ہے، جس ایمان والے نے میرے ہاں مقبول و منظور نمازی بننا ہے، جس نماز والے نے میرے ہاں ایسا نمازی بننا ہے کہ جیسا نمازی میں اللہ کو مطلوب ہے، تو پھر وہ اپنی نمازوں کو میرے نبی کی نمازوں کی طرح نماز ادا کر پڑھا کرے. بے شک کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تمہارے لیے کسوٹی اور تمہارے لیے معیار بنا دیا ہے. اور جس نے اپنے سجدوں کو پاک کرنا ہے وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کی طرح سجدہ کرے. جس نے اپنے رکوعوں کو پاک کرنا ہے وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رکوع کرنا سیکھے.
جس نے اپنی نمازوں کو کامیاب بنانا ہے وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنا سیکھے کہ میں نے اس کو تمہارے لیے کسوٹی اور معیار بنا دیا. اور ہاں جس کی نماز میرے نبی کی نماز کے مطابق ہو گئی, جس کا سجدہ میرے محبوب کے سجدے کے مطابق ہو گیا, جس کا رکوع میرے محبوب کے رکوع کے مطابق ہو گیا, میں اس کو نماز پڑھنے کا تو ثواب دوں گا, لیکن میں محبوب کے طرز پر چلنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ. صرف اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کی چاہت میں یہ نماز ادا کی ہے. قرآن میں تو اعلان ہے نا کہ نماز پڑھو بھائی, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, تشہد کیسے پڑھنی ہے, بیچ میں کیا پڑھنا ہے, تلاوت کون سی کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی, کن چیزوں سے نماز ٹوٹے گی, کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹے گی, وہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی جب ہم ان کو سیکھیں گے. تو جب ہم سیکھنے کی طرز سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض وہ حکم کہ اگر تم ان کو پورا نہیں کر سکتے یا پورا کرنے میں تمہیں تکلیف اور مشقت کا باعث بن رہی ہے کہ میں اللہ کا کوئی حکم پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے وہ پورا کرنے میں تکلیف حاصل ہو رہی ہے, مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری وہ مشقت کو دیکھ کر بھی میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تم کوشش میں تو لگے رہو. اگر نہیں ہوتا, علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں, کوئی ایسے عمل بتائیں کہ میں نماز پڑھوں. میں نماز پڑھتا ہوں, میرا دھیان دکان کی طرف ہوتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, میرا دھیان بیوی بچوں کی طرف ہوتا ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, میرا دھیان دنیاوی کاموں کی طرف ہوتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا؟ تو علماء نے جواب دیا, کیا نماز پڑھنے والے کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا. تو جب وہ ترجمے کی لذت محسوس نہیں کرے گا, الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ ہے, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا کیا معنی ہے, جب وہ معنی اپنے ذہن میں مفہوم نہیں رکھے گا تو پھر اس کی نماز میں شیطان تو اس کے اوپر حملہ کرے گا, وسوسے ڈالے گا, اس کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن جب وہ ساری نماز کو سیکھ کر بما ترجمہ جب وہ اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اور اس کی توجہ آگے قرآن کے ترجمے کی طرف ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری پھر یہ نماز میرے ہاں مقبول و منظور نماز بن جاتی ہے. یہ وجہ بتائی کہ اپنی نماز کو ترجمے والی نماز کے ساتھ یاد کرو اور ترجمہ نماز کا ادا کیا کرو. جب تم ترجمہ اس کا یاد کر لو گے اور اس کی لذت کو محسوس کرنے لگو گے, پھر تمہارے ذہن میں یہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے. بھول چوک تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی نمازوں کو خود محفوظ کرنا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, کہ تم اپنی نمازوں کی خود حفاظت کرو, میں خدا تمہاری حفاظت کروں گا. تو وہ نمازوں کا محافظ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, تو ہمیں کہا ہے نا بھائی تم نے خود اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے. اذان ہو, میں گھر میں بستر میں لیٹا رہوں اور کہوں ادھر نماز پڑھ رہا ہوں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. چلنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا, تھوڑی سی مشقت برداشت کرنی پڑے گی. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی مشقت بھی اللہ کے ہاں رائے گاہ نہیں جائے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کا بھی تذکرہ نہیں کیا, کیونکہ نیکی کرنے والے زیادہ ہیں, ایمان لانے والے تھوڑے ہیں, ایمان کے اوپر قائم رہنے والے تھوڑے ہیں. اور اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ لا یضیع اجر المحسنین, میں خدا تعالیٰ تمہاری ذرے سے برابر کی ہوئی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے میرے رستے میں چھوٹی سی خیر بھی کی میں اللہ اس کو بھی دیکھتا ہوں, اور جس نے چھوٹی سی برائی کی میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہوں. تو خیر اگر ہم کریں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی خیر کی بھی ہی ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا پکا نمازی بنائے.